السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حضرات، صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت سے متعلق ایک دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور آپ اسے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز عافیت اور حفاظت کا سوال کیا ہے۔ یہ دعا بہت ہی قیمتی ہے، ہم سب کو ہر صبح کے وقت ایک بار اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا اس طرح سے: اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے معافی کا اور دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اے اللہ، بے شک تجھ سے معافی کا اور اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اے اللہ، میری پردہ پوشی فرما، میرے عیوب کو چھپا دے اور مجھے خوف اور خطرات سے امن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کے ذریعے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچک لیا جاؤں یا دھسا دیا جاؤں۔ محترم سامعین، یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامعیت کے ساتھ ہر قسم کی عافیت کا اور حفاظت کا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے اجمالی طور پر دنیا اور آخرت میں معافی کا اور عافیت کا سوال کیا ہے۔ دنیا کی عافیت کیا ہے کہ بندے کا دنیا میں جتنی بھی اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رہیں اور انسان اس دنیا میں سلامتی والی، عافیت والی، امن والی زندگی گزار سکے۔ اور آخرت میں عافیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کی اور میدان محشر کی اور حساب کتاب کے وقت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو خوفناک حالات ہیں، اللہ رب العالمین اس میں اسے عافیت عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر دین، دنیا، فیملی اور مال میں عافیت کا سوال کیا ہے، اور اللہ رب العالمین سوال کیا کہ اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ دین کی سلامتی یہ ہے کہ انسان کا دین محفوظ رہے اور وہ دین کے اندر ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہوں، جو گمراہی کا سبب ہوں، جو بدعات کا سبب ہوں۔ ایسے تمام شرک سے، بدعات سے، کفر سے، شک سے، الحاد سے وہ دینی طور پر محفوظ رہے۔ اور دنیا کی سلامتی یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں جو وہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد پھر خصوصی طور پر دو چیزوں میں عافیت کا سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے گھر والوں کو عافیت عطا فرما، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اس گھر میں اور جو لوگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں عافیت اور سلامتی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بے چینیوں سے اللہ رب العالمین انہیں محفوظ رکھ۔ اور اس کے بعد پھر مال کی حفاظت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ رب العالمین مجھے مالی طور پر عافیت عطا فرما، کہ میں جو مال کما رہا ہوں، جو مال اکٹھا کر رہا ہوں، جو مال میری ضرورت ہے، وہ مال تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے، بے برکت ہونے سے اللہ رب العالمین محفوظ رہے اور اس کے اندر عافیت عطا فرما۔ اب اگر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس دنیا میں، اس کے دین میں، اس کی دنیا میں، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں اور آخرت میں عافیت اور سلامتی مل جائے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کے آثار کو مٹا دے، تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے برابر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 طرف سے، یعنی جدھر سے بھی انسان پر حملہ ہو سکتا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، اللہ رب العالمین سے حفاظت کا سوال کیا ہے۔ اور اس حفاظت سے پہلے
سوال کیا ہے کہ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرما، میرے اندر جو کمیاں ہیں، میرے اندر جو عیب ہے، میرے اندر جو نقص ہے، میری وہ چیزیں جسے میں چھپانا چاہتا ہوں، جس کا ظاہر ہونا میرے لیے بے عزتی اور شرمندگی کا سبب ہے، اے اللہ رب العالمین میری ستر پوشی فرما، میرے عیوب کو چھپا دے تاکہ میں باعزت زندگی گزار سکوں۔ اور اگر یہی دعا کوئی عورت پڑھ رہی ہو، کوئی مسلمان عورت اسی دعا کا اہتمام کر رہی ہو کہ اللہ رب العالمین میری ستر پوشی فرما، میرے عیوب کو چھپا دے، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، جب باہر نکلے تو مکمل حجاب میں ہو، اور اپنے چہرے کو بھی چھپائے، اپنے زینت کو چھپائے، اپنے بدن کو چھپائے، کیونکہ ایک عورت اسلام کی نظر میں مکمل پردے کی چیز ہے، مکمل چھپانے کی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ اللہ رب العالمین میرے پاس جو خوف ہے، جو غم ہے، جو ٹینشن ہے، اس میں اللہ رب العالمین مجھے امن اور سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے، لوگوں کو پریشانیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اور اسی بے چینی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، مسلسل پریشانی میں ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ میرے خوف کو امن سے بدل دے، میرے غم کو سکھ اور اطمینان سے بدل دے، سکون عطا فرما، وآمن روعاتی، اے اللہ میرے ہر قسم کے خطرات کو دور کر کے مجھے امن اور سکون عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے سے، اوپر سے اللہ تعالی سے مکمل حفاظت کی دعا فرمائی۔ تو اگر ایک انسان اس دعا کا اہتمام کرے تو اللہ رب العالمین اسے سب سے عظیم ترین نعمت عافیت اور حفاظت کی نعمت عطا فرمائے گا، اور یہ ایسی سعادت ہے جس سعادت کے مقابلے کوئی اور سعادت انسان کو مل ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا صبح کے وقت اہتمام کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور ہماری مکمل حفاظت فرمائے، اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عافیت نصیب فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع ترین عافیت والی دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔